شادی کے بعد جو میاں اور بیوی کے درمیان رشتہ ہوتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی نوک جھوک ہمیشہ لگی رہتی ہے، اور یہ نوک جھوک ہمیشہ لگی رہے گی، اس میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ آج میں آپ کو ایک مزے کی کہانی سناتا ہوں۔ اتفاقاً میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ بیگم نے تیر کی طرح الزام کھینچ مارا، آپ ہمیشہ گلاس توڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے مجھ سے فقط ایک گلاس ٹوٹا تھا، اور وہ بھی ہماری شادی کے ابتدائی دنوں میں، یعنی آج سے کوئی 15 سال پہلے۔ کیا 15 سالوں میں کوئی واقعہ 2 دفعہ ظہور پذیر ہو تو اسے ہمیشہ کہا جاتا ہے؟ لیکن زنانہ منطق کا اپنا ناپ تول ہوتا ہے۔ پھر یہ ہمیشگی کا الزام مجھ پر گلاس شکنی کے سلسلے میں ہی عائد نہیں کیا گیا، یہی فرد جرم مجھ پر کئی دوسری خاصی معصومانہ حرکت کے ضمن میں بھی لگ چکی ہے۔ آپ غسل خانے کا نل کا ہمیشہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی 15 سالوں میں شاید 3 یا 4 بار ہوئی ہوگی۔ آپ ہمیشہ الماری کی چابی گم کر دیتے ہیں، یہ جرم فقط ایک دفعہ سرزد ہوا تھا۔ آپ ہمیشہ کار میں پیٹرول ڈلوانا بھول جاتے ہیں، یہ حادثہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا تھا۔ محض پیٹرول رک جانے پر بیگم صاحبہ کو شبہ ہوا کہ پیٹرول ختم ہو گیا، لیکن نہیں، محترمہ ہمیشہ کا لفظ محض عادتاً استعمال نہیں کرتی۔ ایسا ہوتا تو چند ایسے مواقع بھی ہیں جہاں یہ لفظ جائز طور پر استعمال ہو سکتا ہے اور استعمال کرنا چاہیے، مگر مجال ہے جو بیگم صاحبہ اسے نوکے زباں پر لاتی۔ مثلاً ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو پوری تنخواہ بیگم کے حوالے کر دیتا ہوں، لیکن آج تک اس شریف زادی کے منہ سے تعریف نہ سنی۔ یہ نہ نکلا کہ آپ ہمیشہ تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، بلکہ اس ضمن میں کچھ فرماتی ہیں تو یہ کہ خدایا کب مہینہ گزرے اور چند ٹکوں کا منہ دیکھنے کو ملے۔ اس طرح میرا معمول رہا کہ بیگم کو ہر ہفتہ ایک نئی فلم دکھانے سینما گھر لے جاتا ہوں، مگر مجال ہے جو اس ہمیشگی کا انہیں خیال تک آیا ہو، بلکہ الٹی شکایت کرتی ہیں، ہائے فلم دیکھے پورا ہفتہ ہونے کو ہے، خدا جانے اس موضوع پر اپنے مرغوب لفظ ہمیشہ کو کیسے پی جاتی ہیں۔ ایک روز ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا کہ اتفاقاً تھوڑی سی راکھ قالین پر گر گئی۔ بیگم نے جھٹ الزام تراشی کی، آپ ہمیشہ قالین پر راکھ جھاڑ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی کبھی راکھ گر جانے سے تو مجھے انکار نہیں، لیکن اگر میں ہمیشہ اپنے 40 سگریٹ روزانہ کی راکھ قالین پر جھاڑتا تو گزشتہ 15 سالوں میں اس ڈرائنگ روم میں تقریباً 11 ٹن راکھ کا ڈھیر لگ چکا ہوتا، اور اس صورت میں یہ ڈرائنگ روم کی بجائے کوئلہ سینٹر نظر آتا۔ لیکن بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے کوئی معذرت کرتی یا سیدھی سادھی معافی مانگتی، کہنے لگیں تو سچ مچ اتنی راکھ جمع ہو جاتی؟ پھر تو اچھا ہوا میں جوں توں کر کے ہر روز قالین صاف کرتی رہی، گویا محترمہ میں 11 ٹن فرضی راکھ ڈھونڈنے کا کریڈٹ بھی اپنی جھولی میں ڈال لیا۔ چند روز ہوئے، دفتر بند ہوا تو میں گھر جانے کی نیت سے کار میں بیٹھا، مگر انجن جواب دے گیا۔ ناچار کار کو دفتر میں ہی چھوڑا اور بس سے گھر روانہ ہوا۔ بس سٹاپ سے گھر پہنچا، لیکن جو ہی اندر قدم رکھا بیگم چلائیں، آپ ہمیشہ کیچڑ سے لتھڑے ہوئے جوتے پہنے ڈرائنگ روم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ میری پیٹھ پر آخری تنکا تھا۔ میں نے اسی لمحے ایک فیصلہ کر لیا، اور اسی فیصلے کی روح سے اب ہمیشہ اپنا سگریٹ قالین پر جھاڑتا ہوں، اور بیگم صاحبہ کو سچ مچ یہ راکھ چننا پڑتی ہے، جس سے انہیں کمر درد کی مستقل شکایت ہے۔ غسل خانے کا نلکا ہر روز کھلا چھوڑ آتا ہوں، اور بیگم بھاگم بھاگ بند کرتی رہتی ہے۔ ہر روز عارضی طور پر چابیاں گم کرتا ہوں تاکہ بیگم صاحبہ تھوڑی دیر کے لیے سٹپٹائیں اور سٹپٹاتی رہیں۔ جہاں کہیں کیچڑ ملے جوتوں پر مل کر ڈرائنگ روم میں آ جاتا ہوں، بیگم پاؤں پڑتی ہیں کہ خدارا ایسا نہ کیجیے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لطف اٹھاتا ہوں۔ الغرض اب بیگم نے ان ہمیشہ والے الزامی جملوں کا استعمال ترک کر دیا ہے۔ اب ان کا مرغوب فکرہ ہے، آپ پہلے تو ایسے نہیں کرتے تھے۔ ویسے میں یہ حرکتیں کرنا چھوڑ تو دوں گا، لیکن کچھ روز نہیں،
تاکہ یہ سبق بیگم صاحبہ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، ایک یا دو کو ہمیشہ کہنا درست نہیں، نہ حقیقت کے طور پر اور نہ گرامر کی روح سے۔ آخری خبر یہ ہے کہ بیگم صاحبہ کی گرامر بڑی تیزی سے سدھر رہی ہے۔